وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ اور آیا شہر کے دور کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، یہ جو پیغمبر ہیں اللہ کے، ان کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ ایسے مرسلین، ایسے پیغمبر جو نہ تم سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں، وہم مہتدون، اور وہ ہیں بھی ہدایت یافتہ، ان کی پیروی کرو۔ آیت نمبر 20 اور 21 سورہ یاسین، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین کا یہ والا حصہ وہ ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، جس میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عقیدہ رسالت سمجھایا گیا ہے، اور انکار رسالت کی جو جزا اور سزا کا ذکر بھی ہے، اور خاص طور پہ رسالت محمدی کا اس بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عقیدہ رسالت کے ضمن میں ایک واقعہ اللہ کریم نے یہاں بیان کیا ہے، اور یہ عبرت کے لیے ہے، کسی آبادی کا، کسی شہر کا یا کسی بستی کا یہ واقعہ ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ شام کی کوئی بستی تھی، اور اغلب امکان یہ ہے کہ اس بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ بہرحال کوئی بھی بستی تھی، تو اس میں 3 نبی یکے بعد دیگرے آئے، اور بستی والوں نے ان تینوں کو جھٹلا دیا۔ ان تینوں نے تبلیغ کی، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تبلیغ کرنی تھی، ہم نے کر دی، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو واضح طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا۔ لیکن وہ لوگ اس پر بھی رکے نہیں، باز نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے ہاں نحوست اور مختلف قسم کی بدفعلی آ گئی ہوئی ہے، اور ہم اس وجہ سے قالوا انا تطیرنا بکم، ہم نے آپ کو منحوس پایا ہے، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، یا تو تم باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر ہم تمہیں رجم کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں سخت سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ نحوست تو تمہاری اپنی ہے، قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست اپنی ہے، ہر شخص کی اپنی نحوست ہوتی ہے۔ این ذکرتم، کیا یہ ساری باتیں تم ہمیں اس لیے کہہ رہے ہو کہ صرف اس لیے کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے، کہ یعنی تم نصیحت کیے گئے ہو صرف اس وجہ سے، باقی سارے الزامات تم ہمارے اوپر لگا رہے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، تم تو ہو ہی زیادتی کرنے والی قوم۔ بہرحال ان کا یہ خطاب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ رکھا، اور جو تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ تو اس سلسلے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک آدمی شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، جلدی کرتے ہوئے آیا، کیونکہ لگتا یوں ہے کہ قوم نے پروگرام بنا لیا تھا کہ نبیوں کے ساتھ
لڑائی کرنی ہے اور نبیوں کو قتل کر دینا ہے، شہید کر دینا ہے، ان کا کوئی اس طرح کا پروگرام تھا، اس لیے وہ شخص جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اب دیکھیں جب یہ نبی بھیجے تھے اور مثال کا ذکر اللہ کریم نے کہانی کا آغاز فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وہاں اس بستی کو قریہ بستی کہا ہے، اور یہاں فرمایا کہ من اقصى المدینہ، یہاں اس کو شہر کہا ہے۔ مدینہ شہر ہوتا ہے، قریہ بستی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عرف کے اعتبار سے وہ بستی ہی ہوگی، لیکن اپنے حجم کے اعتبار سے وہ شہر ہوگا، بہت بڑا شہر ہوگا، بہت بڑی بستی ہوگی۔ اس کے کنارے سے دور اقصى المدینہ، دور کے کنارے سے وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اب یہ دور کے کنارے سے ایک آدمی آیا، یہاں اللہ کریم نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں بھی ایک شخص جو ہے وہ شہر کے دوسرے کنارے سے آیا تھا، اس کا ذکر بھی اللہ کریم نے انہی الفاظ میں فرمایا ہے، لیکن وہاں تقدیم اور تاخیر کا فرق ہے۔ وہاں پہ فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور یہاں فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ۔ تو وہاں پہ رجل پہلے ہے اور یہاں مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَہ پہلے ہے۔ تو ان دونوں کا فرق جو ہے وہ اہل لغت نے اور اہل تفسیر نے یہ کیا ہے کہ جس چیز کے اوپر زور دینا مقصود ہو، سٹریس دینا مقصود ہو، اس کو پہلے لایا جاتا ہے۔ تو وہاں اس واقعے کے اندر اہم یہ تھا کہ وہ آدمی اہم تھا، جو آدمی آیا اور جس نے اتنی بہادری سے آ کے فرعون کے دربار کے اندر آ کے اس نے بات کی، اور اس شخص کی مردانگی اور بہادری کو واضح کرنا زیادہ یعنی واضح کرنا مقصود تھا اور اس کے اوپر زور دینا مقصود تھا، اس لیے اللہ کریم نے وقال وجاء رجل من اقصى المدینہ آدمی کو پہلے ذکر کیا اور اقصى المدینہ بعد میں ذکر کیا۔ اور یہاں پہ من اقصى المدینہ پہلے ذکر کیا ہے، رجل کا ذکر بعد میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو شہر کی دوری تھی اور وہ جو فاصلے کی دوری تھی، اس کو جو ہے وہ زور دینا مقصود تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت دور سے آیا۔ من اقصى المدینہ رجل، ایک آدمی دور سے آیا اور وہ بھاگتا ہوا آیا، یسعد، بھاگتا ہوا آیا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے کہیں نبیوں کے ساتھ یہ ان کا معاملہ خراب نہ ہو جائے اور یہ اللہ کے رسولوں کے خلاف لڑ نہ پڑے، کیونکہ پوری قوم کا رویہ ایسا تھا۔ اور اس نے آتے ہی کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ تم ایسے کرو کہ رسولوں کی پیروی کرو۔ اور پھر دلیل کے طور پر اس نے کہا کہ دیکھیں تم کیوں نہیں پیروی کرتے، ایسے رسول ہیں جو نہ تو اجر مانگتے ہیں، من لا یسألکم اجرا، نہ تو وہ کوئی دنیاوی مفاد تو ان کا سامنے ہے ہی نہیں، لہذا تم کیوں نہیں پیروی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی کسی قسم کا بدلہ نہیں مانگتے، اس کا مطلب ہے ان کے سامنے کوئی دنیاوی مفاد ہے ہی نہیں۔ جب وہ خالص اخروی مفاد کے لیے اور تمہاری ہدایت کے لیے وہ بات کرتے ہیں اور ان کا ذاتی مفاد اس میں اور دنیاوی اور مادی مفاد اس میں نہیں ہے، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو کس بنیاد پر مخالفت کر رہے ہو؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، جو تم سے اجر نہیں مانگتے ان کی پیروی کرو، وہم مہتدون، اور وہ ہیں بھی ہدایت یافتہ۔ یعنی ایک تو یہ بات کہ ان کا دنیاوی مفاد کوئی نہیں ہے، پھر دوسرا ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت کے راستے میں تمہیں لے کے جانے چاہتے ہیں، لہٰذا تم بھی ہدایت کے راستے پر چلو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پھر اس نے اب دیکھے تبلیغ کا انداز ہے، اس نے پھر گفتگو کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہے، یعنی کیا مجھے تکلیف ہے، کیا عذر ہے میرے پاس، لا اعبد الذی فطرنی، میں اس رب کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی میرے پاس کیا جواز ہے، وما لیا، میرے پاس کیا جواز، کیا عذر ہے، لا اعبد الذی فطرنی، اس ذات کی میں بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، صرف یہ نہیں کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس نے پوری کہانی بھی سنا دی اور اس نے زندگی کی حقیقت بھی بتا دی اور
تبلیغ کا رخ اپنی ذات کی طرف کرتے ہوئے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اپنی اس گفتگو کو، اپنی تقریر کو، اپنی تبلیغ کو جاری رکھا کہ دیکھیں میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی بندگی نہ کروں، کیونکہ بنیادی جو دلیل ہے بندگی کی وہ ہے ہی یہی کہ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، اسی کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اور مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے۔ لہٰذا اس نے یہی دلیل دی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی بندگی کیوں نہ کروں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جانے والے ہو۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبود بنا لوں؟ أَأَتَّخِذُ، کیا میں بنا لوں، پکڑ لوں، من دونہ، اس کے علاوہ، آلہۃً، کوئی اور الہ بنا لوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان میرے لیے کسی تکلیف کا ارادہ کر لے، لا تغن عنی شفاعتہم، تو یہ جو باطل معبود ہیں، جتنے بھی تم لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں اور جن کا تمہارا خیال یہ ہے جن کے بارے میں کہ میں بھی ان کو معبود بنا لوں، اگر رحمان میرے بارے میں کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کر لے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان باطل معبودوں کی سفارش مجھے ذرہ بھر کام نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ فائدہ دیتا ہے، اللہ نقصان دیتا ہے، نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں ایسے معبود بنا لوں کہ اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو یہ باطل معبود جو ہیں ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گی، ولا ينقذون، اور نہ ہی یہ مجھے بچا سکیں گے۔ تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ نہ یہ بچا سکتے ہیں، نہ یہ کوئی سفارش کر سکتے ہیں، تو ان کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں اگر اس طرح کے معبود بنا لوں جو مجھے بچا ہی نہ سکیں، انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو پھر کھلی گمراہی میں چلا گیا نا۔ اندازہ کیجئے کیا خوبصورت طرز استدلال ہے اور کیا خوبصورت طرز تخاطب ہے کہ دیکھیں میں اللہ کی بندگی نہ کروں مجھے کیا عذر ہے، اور پھر وہ اللہ جو میرے نقصان کا ارادہ کر لے تو یہ باطل معبود جو ہیں یہ مجھے فائدہ بھی کوئی نہیں دے سکتے، نہ سفارش کر سکتے ہیں، نہ مجھے بچا سکتے ہیں، تو میں اگر ان باطل معبودوں کی طرف چلا جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے میں تو پھر کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ انی اذن، بے شک میں پھر اس وقت، لفی ضلال مبین، لازمی طور پر میں یقیناً کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اللہ پر، رب پر ایمان لاتا ہوں، بربکم، اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، پس تم میری بات سن لو غور سے۔ یہ پوری گفتگو کر کے پوری خیرخواہی کے ساتھ انہوں نے ان کے سامنے رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے جو ہے گفتگو میں قرآن نے جو سیکوینس دیا ہے اس میں ایک انقطاع آتا ہے، کہانی کے اندر انقطاع آتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، کچھ چیزیں محذوف ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا کہ تو جنت میں جا، داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم جو ہے بپھری ہوئی قوم تھی، شرک پر اڑی ہوئی قوم تھی، اور انہوں نے اس توحید کے درس کو اور رسولوں کی حمایت کو قطعاً برداشت نہ کیا، اور وہ شخص جو بات کر رہا تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور یہ شخص کون تھا اس کے بارے میں عام طور پہ تو کوئی اتھینٹک روایت کوئی نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اسرائیلی روایات میں اس کا نام بعض مفسرین نے حبیب نجار لکھا ہے، اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ حبیب نجار نہیں تھا بلکہ موسیٰ بن حبیب نجار تھا۔ موسیٰ بن حبیب نجار یا حبیب نجار اس کا نام ہے۔ تو نجار وہ بڑھئی ہوگا اور بڑھئی کا کام کرتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اس نے آ کے تبلیغ کی، اور بالآخر اس قوم نے جو انطاکیہ بستی تھی یا کوئی اور بستی تھی شام کی، اس کی قوم نے اس کو شہید کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔
قیل ادخل الجنہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، ادھر شہید ہوا ادھر ڈائریکٹ جنت میں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا شارٹ کٹ جو ہے جنت کی طرف وہ تو شہادت ہے، اور جس نے اللہ کے رستے میں شہادت پائی وہ گویا سب سے پہلے سب سے شارٹیسٹ رستے میں جنت الفردوس میں وہ جاتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، قال یا لیت قومی یعلمون، اللہ اکبر، وہ شہید ہو کے بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہتا ہے کاش میری قوم جو ہے وہ جان جائے اس ساری حقیقت کو، کہ بما غفر علی ربی، اس چیز کو جان جائے جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے جو معززین میں سے بنایا ہے، مجھے عزت وقار والوں میں سے بنایا ہے، یہ بات کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ یعنی وہ زندگی میں بھی لوگوں کی خیر خواہی کرتا رہا، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اب وہاں بھی اللہ کے دربار میں بھی اس کو یہی فکر لاحق ہے کہ کاش میری قوم جو ہے وہ سدھر جائے، ان کو یہ پتہ چل جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اللہ اکبر، جب قومیں انبیاء اور ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی دشمنی میں اس حد تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے وما انزلنا على قومه من بعده من جند، اور نہیں تھے ہم نازل کرنے والے اس کی قوم پر من بعد ہی، اس کے بعد من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، ہم کوئی آسمان سے کوئی لشکر نازل کرنے والے نہیں تھے کہ آسمان سے فرشتوں کا لشکر آتا اور وہ آ کے ان کے خلاف لڑتا اور ان کو تباہ و برباد کرتا۔ ایسی بستی کی تباہی و بربادی کے لیے اللہ تعالیٰ کو لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرشتوں کے لشکر اترتے ہیں، اس وقت اترتے ہیں جب اہل ایمان کے ذریعے سے، اہل ایمان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اہل کفر کی تباہی جو ہے وہ کرانا چاہتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکر بھی نازل کرتا۔ لیکن جب اس طرح کوئی عذاب آنا ہو تو پھر وہ عذاب آتا ہے، اس وقت فرشتوں کو اور فرشتوں کے لشکروں کو نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اس کے بعد پھر اس قوم کے اوپر کوئی آسمان سے لشکر نازل نہیں ہوا۔ وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم کوئی ایسا نازل کرنے والے تھے، ہم نے کوئی ایسا نازل کرنا ہی نہیں تھا، اور نہ کوئی لشکر نازل ہوا کیا پھر؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اللہ، وہ تو بس ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، اللہ اکبر، فاذا ہم خامدون، بس وہ ایک چنگھاڑ پڑی ان کے اوپر اور سارے کے سارے ایسے جیسے بجھے پڑے ہوئے ہوں، زندگی کا چراغ بجھ گیا اور سارے کے سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اب یہ ساری کہانی جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو، اور ان کو گویا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی جاری رکھو گے تو تمہارے ساتھ بھی اس طرح سے ہو سکتا، اور تم بالکل حالات تو وہی ہیں کہ جس طرح اس بستی والوں نے 3 نبیوں کی یکے بعد دیگرے آنے والے 3 رسولوں کی مخالفت کی تھی، اسی طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، تو لہٰذا جس طرح کا انجام ان کا ہوا ہے اسی طرح کا انجام تمہارا ہونے والا۔ اور باقی رہی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لائے گا، کوئی شہر کے اس والے کنارے سے یا اس والے کنارے سے کوئی نہ کوئی ایمان والے آ ہی جائیں گے، جن کی قسمت اچھی ہوگی وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن تم لوگ جو ہیں اپنے انجام کی فکر کرو کہ پھر اللہ کی طرف سے چنگھاڑ آتی ہے اور ساری قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول، جو بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ تھے ان کے استہزاء کرنے والے، یعنی جو بھی رسول ان کے پاس
اللہ کے رسولوں میں سے کوئی رسول آیا تو اس کا استہزاء کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ہلاک کر ڈالے، اللہ اکبر، انہم الیہم لا یرجعون، کہ یہ کہ وہ ان کی طرف واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، واپس لوٹ کے کوئی نہیں آتے۔ یعنی کتنے زمانوں کے لوگ ہیں جنہوں نے سابقہ تاریخ دیکھیں، کتنے زمانوں کے کتنے لوگوں نے کتنے انبیاء کی مخالفت کی اور پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے، کن کے اوپر عذاب آیا، پھر وہ تباہ برباد ہونے کے بعد کبھی وہ دنیا میں آئے، کبھی کوئی ان میں سے واپس لوٹا، کسی نے آ کے تمہیں اپنی کہانی سنائی، کوئی واپس لوٹ سکتا ہی نہیں، انہم الیہم لا یرجعون، کوئی ان میں سے واپس نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اس میں ان لوگوں کے عقیدے کا رد واضح طور پر اللہ کریم نے فرما دیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد جو ہے کوئی لوگ واپس آ جاتے، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے آواگون کا، کہ عقیدہ ہے تناسخ ارواح، کہ روح جو ہے وہ اگر اس کے جس طرح کے اعمال ہوں وہ اسی طرح کے اعمال کے نسبت سے وہ اسی طرح کے بدن میں دوبارہ ڈال دی جاتی، اگر اچھے اعمال ہوں تو کسی اچھے بدن میں ڈال دی جاتی اور برے اعمال ہوں تو برے جسم میں، اور یوں بار بار وہ آتی رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہم الیہم لا یرجعون، جو ایک دفعہ چلا گیا وہ واپس نہیں آتا۔ اور بعض مسلمانوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، فلاں رات میں فلاں کی روح آ گئی اور فلاں رات میں فلاں کی روح آ گئی اور فلاں آ گئے، اور پھر ان کو کھانے منڈے بھی دو اور فلاں بھی کھلاؤ اور سب کچھ کہو، کیونکہ روحیں جو آئی ہیں۔ اللہ، پتہ نہیں کہاں سے عقیدہ بناتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ تو میں نے خود کسی سے سنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ اس نے لیلۃ القدر کی وضاحت کرتے ہوئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس کا ترجمہ اس نے کیا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روحیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر اس نے پوری تفصیل بیان کی، روح کس کس کی، تائے کی روح، چاچے کی روح، دادے کی روح، بابے کی روح، نانے کی روح، فلانی کی روح، فلانے کی روح، فلانے کی، سب روحیں آتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی قرآن کے اندر اس سے بڑی مانوی تعریف اور کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہم الیہم لا یرجعون۔ اب دیکھیے، لاجیکلی دیکھیے کہ جو لوگ یہاں سے گئے اور اچھے حالات میں ہیں، نیک لوگ ہیں، تو نیک لوگ علیین میں ہیں، ان کو واپس آنے کی ضرورت کیا ہے اس دنیا میں؟ وہ آئیں گے کیوں؟ اور جو بدروئے ہیں وہ سجین میں ہیں، ان کو آنے کون دے گا؟ وہ آنا چاہیں بھی تو ان کو تو آنے کوئی نہیں دے گا، وہ تو قید میں ہے۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں آنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ کا قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے کہ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ہی زمانوں کے لوگ جو ہیں ہم نے ہلاک کر ڈالے، انہم الیہم لا یرجعون، اور ان میں سے کوئی جو ہے وہ ان کی طرف واپس لوٹ کے نہیں آئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، بات جو حقیقت سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہاں جو ان ہے یہ نافیہ ہے، اور لما جو ہے وہ اللہ کے معنوں میں ہے کہ اور نہیں ہے ہر ایک مگر جمیع لدینا محضرون، مگر وہ ہر ایک جو ہے اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے، یعنی جو ماضی کے لوگ ہیں، جو مستقبل کے لوگ ہیں، جو حال کے لوگ ہیں، جو پرانے زمانوں میں جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے، وہ فوت ہو گئے، وہ مارے گئے، وہ ہلاک ہو گئے یا کوئی شہید ہو گئے، جتنے بھی لوگ گئے یہ سارے کے سارے اکٹھے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں۔ اللہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اللہ اکبر، کہ اور نہیں ہے مگر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اللہ اکبر، یہاں اللہ کریم نے
آیت نمبر 33 سے آگے پھر آنورڈز آیت نمبر 50 تک اللہ کریم نے کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے توحید کی اور قدرت الہیہ کی نشانیوں کے طور پر۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ کیا نشانی؟ الارض المیتہ، یہ جو مردہ زمین ہے یہ بھی ان کے لیے نشانی۔ کیسے؟ احییناہا، مردہ زمین کو ہم زندگی دیتے ہیں، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، پھر اس میں سے ہم نے غلہ نکالا۔ حبن کا معنی تو دانا، دانا یہ کسی بھی چیز کا غلہ، واخرجنا منہا حبا، کہ ہم نے اس میں سے غلہ نکالا، اناج نکالا، فمنہ یاکلون، پس یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! گویا جو سابقہ تاریخ کے جو لوگ تھے، جو زمانوں کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، وہ دلیل کسی کو اپیل نہ کرے تو سامنے نظر آنے والی دلیل اللہ کریم نے دی کہ ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ سامنے دیکھتے نہیں کہ مردہ زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر بارش کا پانی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، فاخرجنا منہا حبا، پھر اس میں سے ہم نے غلہ اناج جو ہے وہ پیدا کیا، فمنہ یاکلون، پھر اس میں سے کھاتے ہیں۔ یہ کھاتے وقت تھوڑی سی توجہ ہی کر لیا کریں کہ یہ آیا کہاں سے ہے۔ اللہ، تھوڑی سی توجہ کر لیں تو اس میں ان کے لیے نشانی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور بنایا ہم نے اس میں باغات، ہم نے اس میں باغات بنائے، جنات، اس میں ہم نے باغات بنائے، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں ہمیں بہت سے چشمے پھاڑ نکالے۔ یعنی پہلے غلے کا ذکر کیا، اس کے بعد پھلوں کا ذکر کیا، کیونکہ انسان کسی بھی خطے کا ہو وہ بنیادی طور پر غلہ کھاتا ہے، جو بنیادی خوراک ہوتی ہے وہ غلہ ہوتی ہے، چاہے وہ چاول ہو اناج میں سے، چاہے چاول ہو، چاہے گندم ہو، چاہے کوئی مکئی کھاتا ہو، چاہے کوئی جو کھاتا ہو، کوئی بھی چیز کھاتا ہو، تو بنیادی طور پر غلہ جو ہے وہ انسان کی بنیادی خوراک ہوتی ہے۔ پہلے اس کا ذکر کیا، فمنہ یاکلون، اصل خوراک تو تمہاری وہی ہے، وگرنہ اگر پہلے پھلوں کا ذکر ہوتا تو پھل جو ہے وہ بنیادی غذا نہیں ہے، پھل سیکنڈری غذا ہے۔ جب غلے کے علاوہ، اس کے علاوہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس میں پھل بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد پھلوں کا ذکر کیا، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، اس کے بعد پھلوں کا ذکر کیا تو صرف 2 پھلوں کا ذکر کیا، باقی پھلوں کا ذکر نہیں کیا۔ 2 پھلوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ 2 پھل جو ہیں وہ اہل عرب کے ہاں مرغوب بھی تھے، مشہور بھی، معروف بھی تھے، اور ان کو وافر مقدار میں موجود بھی تھے، اس لیے 2 پھلوں کا ذکر زیادہ طور پر کیا کہ جو کھجور اور منافع بخش بھی سب سے زیادہ یہی ان کے لیے تھے، اس لیے ان 2 پھلوں کا ذکر کیا جو ان کے سامنے تھے۔ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن اپنے مخاطب کو سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے جو اس کی سمجھ میں آنے والی۔ اللہ، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ایسا نہیں ہے کہ بس جو مردہ کھیتی ہے، مردہ زمین زندہ ہوئی اور اس میں سے غلہ نکلا اور بس بات ختم، باغات نکلا اور بات ختم، نہیں، فرمایا اس میں سے چشمے بھی جاری ہو جاتے ہیں، باقاعدہ ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، اور بارشوں کی وجہ سے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، لِيَأْكُلُوا، تاکہ وہ من ثمرہ کھائے وہ اس کے پھلوں میں سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ ان پھلوں کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس میں سے، اس کے پھلوں میں سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، کیا یہ پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ اللہ اکبر، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج كلها، جس نے جوڑے جوڑے بنایا ہر چیز کو،
خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، مما تنبت الارض، اس چیز سے جس کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور اس چیز سے جو ان کے اپنے آپ میں سے اپنے آپ کے بھی جوڑے بنائے، ومما لا یعلمون، اور اس چیز سے بھی جس کو یہ لوگ نہیں جانتے، یعنی زمین جو اگاتی ہے اس کا بھی جوڑا جوڑا، اور جو لوگوں کی اپنی جو لوگ خود ہیں ان کے بھی جوڑے جوڑے، اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے ایسے جوڑے جن کو لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ جو زوج ہوتا ہے، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، اور یہ بعض اوقات مقابل ہوتا ہے اور بعض اوقات مماثل ہوتا ہے، جوڑا دونوں اعتبار سے ہوتا ہے، مقابل بھی اور مماثل بھی۔ جیسے ایک تو جوڑا وہ ہے جس کو ہم نر اور مادہ کا جوڑا کہتے ہیں، اور اس کا قرآن نے کئی جگہ پہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زوج بنایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، کہ اللہ نے اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور ایک جان سے پھر اس کی بیوی کو پیدا کیا یا اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ زوج کا مطلب جوڑا، بیوی شوہر کے لیے جوڑا ہے، زوج ہے، اور شوہر بیوی کے لیے زوج ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ نر اور مادہ کا جوڑا ہے، مذکر اور مؤنث کا جوڑا ہے، جو انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، ہر قسم کے جانور میں مذکر اور مؤنث ہے، حتیٰ کہ نباتات کے اندر بھی نر اور مادہ ہے۔ اور یہ جو معروف بات ہے کہ یہ جو کھجوریں اور انار، خاص طور پر یہ جو اس طرح کے درخت ہیں، یہ پھل نہیں دیتے اس وقت تک جب تک جو اس کی جو نر پودا ہوتا ہے اس میں سے کوئی پھول جو ہے وہ مادہ پودے کے اوپر آ کے نہیں گرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا۔ تو جو لوگ ان نباتات کے ماہر ہیں ان کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ انہوں نے اگر کوئی کسی پودے سے پھل لینا ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری اس بات کا انتظام کرتے ہیں کہ نر پودا بھی کہیں موجود ہو اور مادہ پودا بھی موجود ہو، نر پودے کے بیج اس کے اوپر جائیں گے تو پھر جا کے مادہ پودا جو ہے وہ پھل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، خلق الازواج کلھا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا بنایا۔ پھر اسی طرح ایک جوڑا وہ ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، اور لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اس کا مطلب ہے جوڑا جوڑا، اس سے بھی کوئی نصیحت والی بات ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو جوڑا مماثل بھی ہوتا ہے، ہم شکل کوئی چیز ہو تو وہ بھی جوڑا ہوتا ہے۔ جیسے یہ جوتا ہم پہنتے ہیں تو جو دو جوتے ہوتے ہیں دونوں ہم شکل ہوتے ہیں تو ان دونوں کا جوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جیسے ہوں گے تو جوڑا ہوگا، ایک جیسے نہیں ہوں گے تو وہ جوڑا نہیں ہوگا، مماثل ہوں گے۔ اس کا ذکر بھی اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور دیگر ایسے ہیں جو اپنی شکل میں جوڑے ہیں، یعنی ہم شکل ہونے کے اعتبار سے جوڑے، اور ہم شکل ہونے کے اعتبار سے بھی جوڑے، نر اور مادہ ہونے کے اعتبار سے جوڑے، یا پھر ایک اور جوڑا وہ ہے جو ایک دوسرے کے مقابل ہونے کی وجہ سے جوڑا ہوتا ہے، جو ایک دوسرے سے متضاد ہے، متضاد جوڑے، جیسے دن اور رات ہے، اندھیرا اور اجالا ہے، سفید اور سیاہ ہے، ہر چیز آپ خوشبو اور بدبو ہے، ہر چیز کا پازیٹیو نیگیٹو ہے۔ یہ بھی ایک جوڑوں کی قسمیں ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں۔ گویا ہر چیز دنیا کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا اللہ نے جوڑا بنایا۔ ایسی ایسی چیزوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں جس کو انسان جانتا ہی نہیں۔ فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ان چیزوں کے بھی جوڑے ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے، یعنی جو ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہیں اس کائنات کی چیزیں، وہ بھی جوڑا جوڑا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات جوڑا جوڑا بنائی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو جوڑا جوڑا ساری کائنات بنائی ہے، تو اس میں دلیل کیا ہے؟ اس میں دلیل یہ ہے کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، وہ جوڑا نہیں ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ جو خالق ہے نا، جس نے پیدا کیا ہے، اس نے مخلوق کے تو سارے جوڑے بنائے ہیں، خود وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اکیلا ہے، ہر قسم کے حوالے سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ الصمد، لہذا وہ سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے۔ اس میں ایک تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کی ذات جو خالق ہے وہ جوڑا نہیں ہے، مخلوق ساری کی ساری جوڑے جوڑے ہیں۔ اور دوسری اس میں جوڑے جوڑے ہونے میں دلیل یہ ہے، چونکہ متقابلات بھی جوڑے ہیں، لہٰذا اس متقابلات میں جیسے سورہ زاریات میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہر چیز کیا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اس میں نصیحت کی کیا بات ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ دنیا جو ہے، دنیا اس کا جوڑا آخرت ہے۔ جس طرح ہر چیز کا مقابل جوڑا ہے، تو دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا کا زوج آخرت ہے۔ لہٰذا جیسے ایک زوج کا جو ایک پارٹ ہے وہ ممکن نہیں ہوتا جب تک اس کا کاؤنٹر پارٹ نہ ہو، اسی طرح یہ دنیا مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک آخرت نہ ہو۔ تو آخرت کا وقوع پذیر ہونا اس بات سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کریم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا۔ سبحان اللہ، لہذا سبحان الذی، وہ ذات خود تو پاک ہے، وہ سبحان ہے، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، وہ اکیلی ذات ہے۔ اور خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، ہر چیز کا جوڑا ہے، لیکن اللہ کی ذات خود پاک ہے، اور اسی میں نصیحت ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، جیسے سورہ زاریات کے اندر فرمایا۔ تو یہی اصل میں دلیل ہے۔ ایک دلیل یہ کہ دنیا کے مقابلے میں یہاں وقوع آخرت کی دلیل ہے، اور ایک یہاں پہ توحید کی دلیل ہے کہ خالق اکیلا ہے، باقی مخلوق ساری کائنات وہ جو ہے جوڑا جوڑا ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے۔ وآیۃ اللیل، ان کے لیے رات نشانی ہے۔ کیسے؟ نسلخ منہ النہار، کھینچ ڈالتے ہیں ہم اس پر سے دن کو، رات سے۔ نسلخ کا مطلب ہوتا ہے سلخ، یسلخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کھال اتار دینا۔ تو نسلخ منہ النہار، رات کے اوپر سے دن کو ہم کھینچ کے الگ کر دیتے ہیں، دن الگ ہو گیا، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ رات پر سے دن ہم کھینچ لیتے ہیں، جیسے کسی چیز کی کھال اتاری جاتی ہے، ہم اس میں سے رات دن کھینچ لیتے ہیں، اور باقی فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وہ اندھیرے میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں، بس اس وقت وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی نشانی ہے کہ رات جو ہے وہ کس کے حکم سے رات بنتی ہے، اور دن کس کے حکم سے دن بنتا ہے۔ یہ رات دن خود بخود نہیں بنتے، بلکہ اللہ رات کے اندھیرے کے اوپر جو روشنی ہوتی ہے دن کی، اس کو کھینچ کے الگ کر دیتا ہے، اور پھر یہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ رات کے اندھیرے کے اوپر دن کی روشنی جو ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور جو سورج ہے وہ چلتا ہے اپنے مقررہ راستے پر۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ غالب اور جاننے والا، بہت غالب، ہر چیز پر غلبہ رکھنے والی ذات
اور ہر چیز کو جاننے والی ذات کا اندازہ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے العزیز اور العلیم، غالب اور جاننے والے رب کا. اس نے اندازہ کیا کیا ہوا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لہا. یہ اپنے مستقر کے اوپر وہ چلتا ہے. مستقر کیا ہے؟ مستقر مقررہ جگہ یا مقررہ وقت، دونوں کو مستقر کہا جا سکتا ہے. مقررہ وقت کو بھی مستقر کہا جا سکتا ہے اور مقررہ جگہ کو بھی مستقر کہا جا سکتا ہے. لہذا اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں اور تینوں بیک وقت درست ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جتنے معنی نکل رہے ہوتے ہیں وہ بیک وقت درست ہوتے ہیں. وآیۃ لہم والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنے مقررہ راستے پر. یہ پہلا معنی ہے، مقررہ راستے پر. مستقر اس کا جو راستہ مقرر کیا ہوا ہے اپنے اس مقررہ راستے پر چلتا ہے. یہ عام فہم بات ہے. جو سورج کو اللہ تعالیٰ نے مدار دیا ہوا ہے، اس کا راستہ ہے، وہ اس راستے کے اوپر چلتا ہے، کسی اور راستے پہ نہیں جا سکتا. دوسرا معنی مستقر کا ہے وہ ٹھکانہ جس پر جا کے وہ ٹھہرتا ہے، ٹھہرنے کی جگہ. ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنے کا وقت اور مقررہ راستہ، یہ تینوں اس کے معنی، اور تینوں بیک وقت درست ہیں. اور جب اس کو مقررہ راستہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا ہے. دوسرا معنی یہ ہوگا ٹھکانہ اگر ہوگا اس کی ٹھہرنے کی جگہ جو اس کا ٹھکانہ ہے تو اس کا معنی ہوگا والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے چلتا ہے. لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے چلتا ہے. اب ٹھکانہ اس کا کون سا ہے؟ اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مستقرها تحت العرش. اس کا جو ٹھکانہ ہے نا وہ عرش کے نیچے ہے. سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے. اللہ. اب یہ کیسے کوئی سمجھے؟ جن سائنسدانوں نے یہ پوری دنیا ایکسپلور کی ہے اور ان کے خیال میں یہ نظام شمسی میں سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور زمین جو ہے یہ بھی گھوم رہی ہے، سارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، تو سورج جو ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پہ موجود ہوتا ہے. ٹھہرتا تو ہے ہی نہیں، وہ تو چل رہا ہوتا ہے. تو وہ چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مستقرها تحت العرش. اس کا جو مستقر ہے، اس کے جو ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ عرش ہے. اللہ عرش کے نیچے ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سورج جاتا کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، ہمیں نہیں معلوم سورج کہاں جاتا ہے. اتدری این تذهب، تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں معلوم، اللہ و رسولہ اعلم. فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاتا ہے اور جا کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. سورج جو جا رہا ہے، غروب ہوتا ہے تو یہ جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. عجیب و غریب بات. فتستاذن، پھر جا کے اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ میں دوبارہ طلوع ہو جاؤں. اللہ سے اجازت مانگتا. فیوذن لہا، پھر اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ جا کے طلوع ہو جا. اللہ اکبر. فرمایا وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ، اور عین ممکن ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ سجدہ کرے گا. فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، وہ سجدہ اس کا قبول ہی نہیں ہوگا. سورج کا سجدہ وہ قبول نہیں ہوگا. وَتَسْتَأْذِنُ، پھر یہ اجازت مانگے گا طلوع ہونے کی. فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا، اس کو پھر اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ یہ تو طلوع ہو. یہ ایک وقت آنے والا کہ سورج جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا، سجدہ ریز ہو کے طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا، اس کو اجازت نہیں ملے گی. جب اجازت نہیں ملے گی فیقال لہا، تو اس کو یہ کہا جائے گا ارجعی من حیث جئت، واپس مڑ جا جہاں سے آیا ہے، ادھر چلا جا جہاں سے تو آیا ہے. فتطلع من مغربها، اس دن یہ مغرب سے نکلے گا سورج.
جس دن اللہ اس کو کہہ دے گا کہ واپس جا، اب تجھے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ہے، اب تو واپس چلا جا، تو یہ ادھر سے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَذَلِكَ قَوْلُهُ، یہی اللہ کریم کا فرمان ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ اللہ کا جو بہترین مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، غالب اور حکمت والے اور جاننے والے کا جو مقرر کیا ہوا اندازہ ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے وہ چلتا رہتا ہے، وہ تجری، وہ چلتا ہے لمستقر لہا، اپنے اس ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے. لہذا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تحت العرش، وہ عرش کے نیچے ہے اس کا ٹھکانہ. اب یہ عام شخص، ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سورج کیسے سجدہ ریز ہوتا ہے، سورج سجدہ کیسے کرتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اکیلا سورج نہیں، یہ تو قرآن نے کہا اکیلا سورج نہیں سجدہ کرتا، ساری کائنات سجدہ کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے الم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ کو سجدہ کرتا ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. اللہ اکبر. یعنی اللہ کو سجدہ سورج بھی کرتا ہے، اللہ کو سجدہ چاند بھی کرتا ہے، اللہ کو سجدہ ستارے بھی کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ پہاڑ بھی کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ درخت بھی کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ چوپائے بھی کرتے ہیں، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے اکثریت بھی سجدہ کرتی ہے. لیکن ہر ایک کا سجدہ اپنا اپنا ہے. جیسے سورہ نور کے اندر فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے سکھا دیا ہے کہ اس کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے. لہذا کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز نماز پڑھتی ہے، ہر چیز سجدہ کرتی ہے. لیکن وہ کیسے کرتی ہے؟ ظاہر نباتات کا سجدہ جو ہے وہ اس طرح سے کھڑے رہنا ہے قیام میں، حیوانات کا سجدہ جو ہے وہ رکوع کے اندر رہنا ہے، جھکے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا سجدہ اپنی جگہ پر ٹکے رہنا ہے، جس کو جو ڈیوٹی لگ گئی وہی اس کا سجدہ. لہذا سورج کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دے دی وہی اس کا سجدہ. اس لیے یہ اس کی جو تعین کلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے پیچھے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سورج کو سجدہ کیسے ہوگا. جب قرآن نے کہہ دیا کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے تو بس کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، سورج بھی سجدہ کرتا ہے، بات ختم. یہ دوسرا معنی کہ یہاں پہ وہ ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے چلتا رہتا ہے، اپنے مستقر پر پہنچتا ہے، پورا چکر کاٹ کے تو وہ اپنے مستقر پر تحت العرش پہنچتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے، پھر طلوع ہو جاتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے، طلوع ہو جاتا ہے، چلتا رہتا ہے، اپنے مستقر کے لیے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. یہ دوسرا معنی. تیسرا معنی یہ ہے کہ جس کا ٹھکانے پر پہنچنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ ٹھکانے پر پہنچنے کا وقت ہے. اور ٹھکانے پر پہنچنے کا یعنی لام بمعنی الہ ہوگا، لمستقر لہا، اس کا جو لے ہے یہ بمعنی الہ ہوگا کہ یہ اپنے ٹھکانے تک کے لیے، وہ جو مقررہ وقت تک کے لیے. اور وہ کون سا ٹھکانہ ہے یا کون سا وہ مقررہ وقت ہے؟ وہ مقررہ وقت بھی ہو سکتا ہے، مقررہ جگہ بھی ہو سکتی ہے، مقررہ ٹھکانہ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت تک یہ چلتا رہے گا. والشمس تجری لمستقر لہا، جب تک اس کا وقت مقررہ اور جگہ مقررہ جو اس کی مقرر کی گئی ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک یہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے اور چلتا رہے گا. اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت تک جب تک اس کو حکم ہے کہ اس نے چلتے رہنا، یہ چلتا رہے گا اپنے مقررہ وقت تک اور اپنے مقررہ جگہ تک یہ چلتا رہے گا. تو تینوں معنی جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں. قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا، روزانہ اپنے مقررہ ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے چلتا ہے یا مقررہ راستے پر چلتا ہے، تینوں معنی درست ہیں. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم،
یہ بہت غلبے والے اور ہر چیز کو جاننے والے اللہ کی طرف سے اندازہ ہے، یہ اس کا اندازہ ہے، مقرر کیا ہوا اندازہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا